أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية. محترم حاضرین، درس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا آج تیسرا دن ہے. ہم قرآن مجید کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ان کے اندر جو دروس ہیں، عبرتیں ہیں، وہ ہم اخذ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں انہیں لاگو کر سکیں، ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار سکیں. قرآن مجید کے واقعات میں سے آج میں جو آپ کے سامنے واقعہ ذکر کروں گا، سب سے پہلا واقعہ ہے وہ قصہ ہاروت و ماروت ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا. لوگ جادو کے بہت سارے اقسام اور انواع اور کارکردگی بتایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو فرشتوں کو بھیجا. بابل نامی جگہ پر، ایک شہر میں جو کہ عراق میں موجود ہے. یہ ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو جادو کا علم دیا تھا. یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن جادو تو کفر عمل ہے، اس کے باوجود یہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. دراصل یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا لوگوں کے لیے. یہودی انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے. جب یہ دونوں آئے فرشتے جادو سکھانے لگے تو لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے، ان کی باتوں کو سننے لگے اور جادو سیکھنے لگے، اور اس کو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، جی ہاں، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایذا رسائی کرنا، یہ اس جادو کے ذریعے سے لوگ کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کفر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا جب لوگ جادو گری کر رہے ہیں تو جادو کی جتنی بھی کتابیں تھیں ان تمام کتابوں کو سلیمان علیہ السلام نے جمع کر کے اپنی جو کرسی تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے اس کے نیچے دفن کر دیے تھے، گاڑ دیے تھے. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ تمام کی تمام کتابوں کو لوگوں نے نکالا، جی ہاں، اور لوگوں نے الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی تھی یہ اس جادو کے بل بوتے پر وہ کیا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ انسانوں پر، جنات پر، اسی طرح حیوانات پر جو ہے بادشاہت کرنے کی توفیق دی تھی. سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ تھے
یہ نعمت، یہ چیز، یہ پاور کسی اور انسان کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا تھا. تو لوگوں نے الزام لگایا، دراصل بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس جادو کے ذریعے سے یہ کام کیا کرتے تھے، یہ طاقت پایا کرتے تھے، لیکن یہ دراصل سراسر جھوٹی بات ہے سلیمان علیہ السلام پر. یہ دونوں فرشتے آ کر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے امتحان کے طور پر، لیکن کہا کرتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر، یاد رکھو کہ ہم فتنے کے طور پر، امتحان کے طور پر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، تم کفر مت کرو. سبحان اللہ. سراسر ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جادو جو ہے کفر ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تو چنانچہ تم کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھ کر لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے تھے، رشتہ داروں کے درمیان، جی ہاں، الگ کر دینا، خصوصاً جو ہے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دینا، الگ کر دینا، یہ کام کیا کرتے تھے. جادو میں جو ہے سب سے خطرناک چیز علماء اکرام کہتے ہیں جو کی جاتی ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان کس طرح سے ان کا رشتہ ختم کر دیا جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ شیطان کو جن کاموں سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، ان کاموں میں سے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ جب ایک رشتہ ٹوٹ جائے میاں بیوی کے درمیان تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. یہ شیطانی حرکت ہے دراصل. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا، یہ جو جادو کا کام یہ لوگ کیا کرتے ہیں، دراصل جادو گرچہ کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ اس کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ رب العالمین کا حکم ہو تبھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ لوگ جادو سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ، تاکہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ان لوگوں نے ایسی چیز کو سیکھی، ایسی چیز کو حاصل کیا کہ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، آخرت میں ان کو کوئی انعام نہیں ملے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کیا ہی بدترین چیز ہے جس کو ان لوگوں نے خرید لیا. دراصل ان لوگوں کے پاس ہدایت آئی تھی، ہدایت کی باتیں تھیں انبیاء علیہم السلام کی طرف سے. ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو ماننے کے بجائے یہ جو دو فرشتے آئے تھے جادو کو لے کر، ان کی باتوں کو ماننے لگے، ان کی طرف مائل ہو گئے، متوجہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے بدترین عمل کہا. علماء اکرام نے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اس قصے سے کچھ فوائد استنباط کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہا کہ الاسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر. کہ یہ جو اسباب ہیں، کسی چیز کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے، جی ہاں، اس کے اندر، ان تمام اسباب کے اندر کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے قدر میں، ہمارے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے، جی ہاں، وہ ہو کر ہی رہے گا. اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ فلاں چیز اس آدمی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، گرچہ اس چیز کے اندر کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو تکلیف پہنچانے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے قضاء و قدر میں لکھ دیا ہے تو وہ چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. یہ اس چیز سے، اس بات سے، یعنی اس واقعے سے ہمیں فائدہ معلوم ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ، ان کو آگ میں ڈالا گیا. آگ کی طاقت یہ تھی کہ انسان کو جلا دے، ڈالنے کے بعد ہر چیز کو جلا دے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوا کہ وہ آگ جلا نہ پائی. تو پتہ چلا کہ اسباب کے اندر کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آدمی کے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ آدمی کو بچا لے، تو اللہ رب العالمین اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اسی طرح حضرات، یہ جادو ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو ایک حق چیز ہے. جی ہاں، بہت سارے لوگ جادو کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں جادو نامی کوئی چیز نہیں ہے. دراصل وہ لوگ قرآن اور احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، ہم جانتے ہیں. جی ہاں، الناس، جی ہاں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جادو کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ کے بال مبارک پر
گانٹھے ڈال کر پھینک دیا گیا کنویں کے اندر. پھر اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کی اور آیت پڑھ پڑھ کر اس کو کھولا گیا دم کر کے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی. تو ہمیں پتہ چلا کہ جادو کا انکار کرنا گویا کہ قرآن اور احادیث مبارکہ کا انکار کرنا ہے. اسی طرح حضرات, جادو سے نہ کوئی فائدہ ہے, یہ فائدہ نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اخروی کوئی فائدہ ہے. جیسا کہ ہم نے معلوم کیا کہ ایسے لوگوں کے حصے میں کوئی انعام ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے آخرت میں. اسی طرح حضرات, الرجوع الی اللہ, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں. جب بھی کوئی نقصان ہو, یعنی نقصان کا سامنا ہم کریں, کوئی پریشانی کا سامنا ہم کریں, تو اللہ رب العالمین کی طرف ہم لوٹیں. یہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد حضرات, ہمارے سامنے جو واقعہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو آزمائش بنا دیا تھا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوئے. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے صبر سے, ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات کا سامنا کیے اور ان تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے, تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو قریب کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ, یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے, کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگارا تو ہم سے قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, تو بہت ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند دعا کر رہے تھے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ جائیں اپنی بیوی کو لے کر جہاں نہ پانی ہے, جی ہاں, اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی پھل ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے, جو کہ بعد میں مکہ اور کعبۃ اللہ کے نام سے ہم جانا کرتے ہیں. آج بھی آیت پڑھی گئی اسی سے متعلق کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات للناس, کہ اس زمین کے اندر سب سے پہلے جو گھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وضع کی گئی, بنائی گئی, وہ ہے کعبۃ اللہ, جس کا لوگ طواف کیا کرتے ہیں, دور دور سے لوگ آ کر حج کیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگارا اس سرزمین کو تو امن اور شانتی کی سرزمین بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا. اسی طرح اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تھا کہ آپ دونوں طواف کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے جو لوگ دور سے آئیں گے ان لوگوں کے لیے اس سرزمین کو پاک صاف رکھو. اسی طرح حضرات ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس زمین کو امن و شانتی بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگارا اس میں میوے جات کی تمام چیزیں تو لوگوں کو عطا کر. اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جو کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یعنی اشارہ کیا ہے. مفسرین نے اس واقعے سے ایک بہترین اور ایک اہم فائدہ مستنبط کیا ہے. کہا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد وہ پھر دعا کیے کہ پروردگارا تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی عبادت کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے پاس مقبول ہیں,
بلکہ عبادت کو مقبول کرانے کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. مطمئن ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے. میں نماز پڑھ لیا, میں روزہ رکھ لیا, میں حج کر لیا, میں صدقات و خیرات ادا کر لیا, بس مطمئن ہو جاؤں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ہر انسان کو عبادات قبول کروانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے. دیکھیے یہاں بہترین عبادت ہے کعبۃ اللہ, جس کا لوگ طواف کرتے ہیں, حج کیا کرتے ہیں. جی ہاں, اس سے بڑھ کر اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے. اس کے باوجود یہ دونوں باپ اور یہ فرزند اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں, پروردگارا تو ہم سے قبول کر لے, تو بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد حضرات ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی سے ایک اور واقعہ اس کے اندر موجود ہے. کہا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب ان کی موت کا وقت قریب ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا, اپنے فرزندوں کو بلائے اور کہنے لگے کہ تم میری موت کے بعد, میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ. تو کہا کہ میں قولوا نعبد الہک, ہم تمہارے پروردگار, تم نے جس کو الہ مانا ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. جی ہاں, اور ہمارے خاندان میں جو انبیاء علیہم السلام آئے, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان تمام کے جو الہ ہیں اللہ رب العالمین, ہم انہی کی عبادت کریں گے. تو علماء اکرام نے فرمایا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے, اچھی زندگی یعنی گزارنے کے لیے جو اسباب مہیا کرتا ہے ایک باپ, ساتھ ہی ساتھ ایک باپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ دین کا پابند بنائے, اپنے بچوں کو دین کا پابند بنائے, توحید پر قائم و دائم رکھنے کی انہیں کوشش کرے. کس طرح سے اس کا ایمان, بچے کا ایمان مضبوط رہے, کبھی بھی وہ ایمان سے ہاتھ نہ دھول لے. تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ایک نبی ہو کر جی ہاں اپنے بچوں کی اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں, تو میں اور آپ ہماری کیا بات ہو سکتی ہے. یہ تھے انبیاء علیہم السلام. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, انشاءاللہ آج ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح جو واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ان سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.